کہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جی جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اللہ سے ڈر جائیں۔ مسئلہ نمبر 36 ہے میرا، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ ابی داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 1979۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ اکیلے کی گواہی پر خود بھی روزہ رکھا اور باقی لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی چاند دیکھنے کے لیے کسی ایک سچے مسلمان کی گواہی کافی ہے، بشرطے کہ وہ سچا ہو، جھوٹ نہ بول رہا ہو، کوئی پالیٹکس نہ کر رہا ہو چاند نکالنے کے لیے، جس طرح عموماً ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، سچا انسان ہو۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں، اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہے کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی۔ تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے نا۔ پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں، باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے۔ باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے، اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا۔ تیسری حدیث جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے۔ اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب ہو۔ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف، اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے۔ اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔
تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف. نہیں, کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے, کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی. پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, مشکات میں 1959. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ زیادہ ثواب ملے. اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے, وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے, چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے. تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا. ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہیں, یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی ہے. زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا, جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے, روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے, خاص میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا. اور پھر ساتھ الفاظ ہیں, میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں, روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں, روزہ ڈھال ہے, یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ تو ڈر, میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار, جان چھٹ. یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے, لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے, متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے, انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے, شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے, ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو, گناہوں سے بچو, اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. چھٹی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے, مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے, اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7. اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے ہیں. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا, واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا, وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے. اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے, لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں, لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ, پہلے 10 دن رحمت کے ہیں, دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں, اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے, اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں, اس شدید ترین جرح ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری, تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں. اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں, ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے, اللہ سے ڈر جائیں. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا, ضعیف الاسناد اور من گھڑا. سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے, اور یہ پورے قرآن کا مقدمہ بھی ہے. اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی کھولنے والی. یعنی قرآن
اسی سے آ کے کھلتا ہے، یہ قرآن کی چابی ہے۔ احادیث میں اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، بخاری اور مسلم میں۔ لہٰذا یہ اس چیز کی متقاضی ہے چیز کہ ہم آج کا پورا لیکچر سورۃ الفاتحہ کو کور کریں، اور اگلے لیکچر سے ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ میرے بھائیوں، سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے، انکلوڈنگ سورۃ الاخلاص بھی، کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کی سپورٹ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے احادیث بھی پیش کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی، یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87، اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے، سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ۔ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی ہو۔ یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے۔ یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت ہے، اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے۔ قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں فوراً ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث کے تحت، اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی بھی۔ اس پہ اجماع امت ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے، پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے۔ آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی سورت
تعلیم فرمائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ. اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے. فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی ہیں. تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے. یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کے لیے. اچھا، یہ تو سورہ اعظم تھی نا قرآن کی. قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. ابی ابن کعب، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہے، یہ ان میں سے ایک ہیں. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور فرمایا ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو. یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم سورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی. بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم سورت سورۃ الفاتحہ ہے. مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت آیت الکرسی ہے. تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ احادیث میں ہے سواد اعظم، وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا، اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے، پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے، سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے، ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ ہے. تو وہاں اعظم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے، عظمت میں بڑا. ورنہ سورۃ الفاتحہ کی تو 7 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286، تو وہ ہونی چاہیے تھی سورہ اعظم. اور آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. تو یہ عظمت کا ذکر ہو. اچھا میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا. تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے. اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی اسلام کی خدمت میں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو 2 ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اچھا، صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ سورہ اعظم ہے قرآن کی، اس کے تحت یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین سے. تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے. وہ تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ التوبہ کے، اور سورہ نمل کے اندر آیت بھی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جو سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ سورت کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ ضرور ہے. تو چونکہ نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اگر آپ علیہ السلام نے اس سورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی، تو آپ فرماتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں. لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھیں گے،
لیکن حصہ نہیں. البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث مکتبہ فکر اور امام شافعی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے. اسی لیے آپ اگر شیعہ کے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں گے اور اہل حدیثوں کے، اب یہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور کئی ایک ائمہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. میرے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں مضبوط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین سے بتا رہے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی رقت انگیز حدیث ہے، اور وہ حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز. تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو. وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سختوں کے دوران پڑھنی ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھنی. اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے، اس میں میں نے موقف بیان کیا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اچھا یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی، اب کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے. اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو، پوری نماز. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کر لیا. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے، جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا. اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا. یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا. جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. تو اس حدیث میں بھی، حدیث قدسی میں بھی سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے. لہذا اہل تشیع اور اہل سنت میں اہل حدیث اور شافعی ہیں جو شوافع، ان کا موقف مضبوط نہیں ہے اس مسئلے میں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس مسئلے میں، جہاں کئی مسئلوں میں ان کے موقف غلط ہے، اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے. یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. اس سے بھی بڑھ کر بخاری و مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت ابوبکر کے پیچھے، پھر حضرت عمر کے پیچھے، پھر حضرت عثمان کے پیچھے. میں نے ان چاروں میں کسی کو بھی قرات کا آغاز نماز میں بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا، ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین سے سنا. وہ ثنا تو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے نا، اور بسم اللہ بھی. قرات کا آغاز وہ کرتے تھے الحمد سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے اسے الگ سمجھتے ہیں. اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، بلکہ وہ حضرت انس بن مالک تو انکار ہی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر و عمر سورہ فاتحہ سے نہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے نہ بعد میں، یعنی اگلی سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، کنٹینیوشن کے ساتھ پڑھتے تھے. بعض محدثین نے اس کی توجیہ بیان کی کہ اس سے مراد ہے کہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے، کیونکہ ثنا اور بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا تو ثابت ہے. تو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فاتحہ سے الگ کر کے پڑھتے تھے، لہٰذا وہ فاتحہ کا حصہ نہ ہوا. اچھا اب ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات کیسے پوری ہوتی ہیں. مسلم میں جو یہ ہے نا الفاظ کے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ آدھی ہوتی ہوگی نا کہیں پہ، کیونکہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. تو آئیں پھر آدھی کر کے دیکھ لیتے ہیں.
وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا. 3 آیتیں ہوگی. اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے میں کامن ہے، لہٰذا یہ آیت پھر سینٹر میں ہوگی، کیونکہ تینوں پہلی آیات جو ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد ہے، اور کہا یہ کامن ہے، مراد یہ سینٹر میں ہے. اور اس کے بعد جتنی چیزیں وہ دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم یہ بندے کی ہوگی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ 3 آیات اللہ سے دعا ہوئی، یہ بندے کے لیے، اور اس میں الفاظ ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا. پہلی 3 اللہ کی ثنا، اور سینٹر والی ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ. ٹھیک ہو گیا؟ اس سے بھی مزے کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی سینٹر ہو جاتی ہے. یہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف. و ایاک نستعین، اور دعا تجھ سے کرتے ہیں. واو پہ آگے سینٹر بنتا ہے. اس واو سے پہلے 3.5 آیات اس طرف ہیں اور 3.5 آیات اس طرف ہیں، یہ بالکل سینٹر بنتی ہے واو. ایاک نعبد، اور وہ اسی لیے حدیث میں ہے نا یہ کامن ہے. کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد میرے بندے نے میری عبادت کی، و ایاک نستعین میرے بندے نے مجھ سے مانگا. اور کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ اتنی مضبوط دلیل ہے، یہ جتنے دلیل کیا کتنے دلائل میں نے سامنے رکھ دیے ہیں کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اور ضد پہ آ جائے. شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2008-9 کی بات ہے، میں نے اب چونکہ وہ اہل حدیث تھے تو اہل حدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ امام حنیفہ ہر مسئلے میں غلط ثابت ہو جائے، تو میں نے ان کے سامنے کہا جی اب آپ کو چیک کرتے ہیں، ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ امام حنیفہ کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ بہار دے کہ آپ سچائی سے اناد کریں. تو مجھے کہتے ہیں نہیں وہ بسم اللہ حصہ ہے فاتحہ کا. میں نے کہا جی یہ واضح احادیث ہیں، یہ میں نے سارے دلائل آپ کو بھی سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد کوئی بندہ یہ مان سکتا ہے، یہ چھڑولی چھوڑ سکتا ہے آگے سے، بالکل واضح بات ہے. تو ان باتوں میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہتے ہیں امام شافعی، میں نے کہا امام شافعی کو چھوڑیں، آپ کہتے ہیں کتاب و سنت، آپ کہہ رہے ہیں امام شافعی کہتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے. ہم آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. بہرحال نماز میں بھی پڑھیں گے، قرآن میں بھی پڑھا جائے گا، قرآن کا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا، اور نماز میں بھی ہم بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. جب بالکل پہلی دفعہ پڑھی جائے گی پھر تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ سے بھی سٹارٹ کریں گے، باقی رکعتوں میں صرف بسم اللہ سے. کیوں؟ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا نا تو اعوذ باللہ سے آغاز ہوگا. ایون آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے تلاوت روک دی، بند کی، کسی سے گپ شپ کی، دوبارہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ سے. اور اس کا حکم جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں موجود ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ